اختیارات دکھائے. حضرت دہیہ کلبی کو کون نہیں جانتا؟ حضرت دہیہ کلبی وہ خوبصورت شخص ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اگر بشر بن کے آتے تو حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں آتے. میرے آقا ایک گلی سے گزرے تو ایک نوجوان خوبصورت شخص حضور کے پاس سے گزرا. میرے آقا نے اس کے چہرے کو دیکھا اور اس کے چہرے کو دیکھ کر دعا دی کہ یہ خوبصورت چہرہ دوزخ میں جلنے کے لائق تو نہیں ہے. لوگ اس کو تکا کرتے تھے. حضرت دہیہ کلبی کو میرے آقا نے تکا اور دعا کی. رات تہجد میں حضور نے حضرت دہیہ کلبی کی ایمان کی بات کی. صبح اٹھا، کیفیت بدل چکی ہے. روتے روتے آقا کی بارگاہ میں صبح پہنچا. فرمایا یا رسول اللہ، زندگی سے دل اچاٹ ہو چکا ہے، کیا آپ کا اسلام مجھے قبول کرے گا؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں کرے گا؟ کہا میں بہت گناہگار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں. کہ جب کلمہ کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ کہتے لیکن اللہ میرے گناہ معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ میں قبیلے کا سردار تھا اور میں نے سینکڑوں بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے. جس کی بیٹی پیدا ہوتی میں اس کے دروازے پہ کھڑا ہوتا، جلدی کرو میں سردار ہوں، بیٹی کو دفن کرو. میرے کہنے پر کئی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا باقی اسلام قبول کرتے ہو؟ جملہ سنے. میں نے آقا نے فرمایا جاؤ، میں وہ گناہ تیرے معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں. حضور نے فرمایا میں وہ بخشتا ہوں، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا دور جاہلیت میں بخشتا ہوں. وہ رو پڑا کہ باقی گناہ تو آپ نے، مجھے یقین ہے، مگر ایک گناہ ایسا ہے کہ جو کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا. آقا نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ قریب آیا، آقا کے قدموں میں بیٹھ گیا. فرمایا یا رسول اللہ، میں خوبصورت بھی ہوں اور سردار بھی ہوں. میں جب گھر سے سفر پہ نکلنے لگا تو میری بیوی کچھ ماہ کی حاملہ تھی. میں نے بلا کے کہا اسے کہ میں جا رہا ہوں، بیٹی پیدا ہو جائے تو ایک سانس بھی لینے نہ دینا، دفن کر دینا. بیٹا ہو تو میرے آنے تک پالنا، میرا جان نشین ہوگا. فرمایا یا رسول اللہ، میرا سفر لمبا ہو گیا. میں کچھ سالوں کے بعد گھر پلٹا، دروازہ کھولا، اتنی خوبصورت بچی کہ جس کو میں دیکھ کر دنگ اور حیران رہا. وہ دوڑتی ہوئی آئی اور مجھ سے لپٹ گئی. کپڑے اس نے مردوں والے پہنے تھے. میری بیوی نے اپنی بیٹی کو لوگوں کے نگاہ سے چھپایا ہوا تھا کہ یہ بیٹا ہے، اور بیٹی بیٹے کے کپڑوں میں آئی، مجھ سے لپٹ گئی. تو بیٹی کو اللہ نے اتنا حسن دیا کہ میرا جی چاہا کہ اسے چوموں، سینے سے لگاؤں. مجھے انس آیا اور بیٹی بابا بابا کہتے میرے ٹانگوں سے لپٹ گئی. میں نے جھٹکا دیا، پوچھا یہ کون ہے؟ بیگم رو پڑی، یہ بیٹی ہے. کہ تجھے کہا تھا قتل کر دینا. میں ماں ہوں، مجھ سے نہیں ہو سکی، میں نے اسے پالا ہے اور اب صلہ چاہتی ہوں کہ اسے چھوڑ دے. کہ میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. میں نے کہا تیاری کر، میں نے آج ہی اس کو قتل کرنا ہے. وہ معصوم بیٹی مجھ سے لپٹ رہی ہے اور میں نفرت سے اسے پھینک رہا ہوں، مگر یا رسول اللہ میں کہتا ہوں کہ دل میں میری محبت پیدا ہو گئی تھی. میں بیٹی کو کدال اور بیٹی کو لے کے دروازے سے نکلنے لگا. میری زوجہ میرے قدموں سے لپٹ گئی اور چیخنے لگی. مجھے آج وہ چیخیں یاد ہیں. میں نے اسے جھٹکا کہ اگر پھر کہا تو تجھے بھی دفن کر دوں گا. کہ میں بیٹی کو لے کے چل پڑا. راستے میں بیٹی کہتی ہے بابا اوروں کے بیٹے تھے تو اس کے والد نے انہیں نئے کپڑے دے، میرے نئے کپڑے نہیں ہیں. اماں مجھے کبھی باہر نکلنے نہیں دیتی، آپ کتنے اچھے ہیں، باہر لے جا رہے ہیں. مجھے آج کھلونے لے دیں گے، مجھے آج نئے کپڑے لے دیں گے، مجھے آج میلے میں لے جائیں گے. میں یہ باتیں سنتا رہا، بچی کے کھلونے، کپڑے اور باہر نکلنے کے مطالبے، اور وہ مجھے بھیجتی رہی. میں نے اسے اٹھایا اور میری بچی بھیجتی رہی. کہ جب میں علاقے سے باہر نکلنے لگا، گڑھا کھودنے لگا، بیٹی پوچھنے لگی ابا آج آپ آئے ہیں، مزدوری کیوں کرتے ہیں؟ مہمان ہے، کچھ دن تو نہ کریں. میں گڑھا کھودتا رہا، میری بیٹی بیٹھی رہی. اچانک میری بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے ننھے سے دوپٹے سے میرا چہرہ صاف کیا. کہا بابا آپ کے چہرے پر مٹی، آپ کو پسینہ آ رہا ہے.
کا پھر بیٹی آئی اور دھوپ کی وجہ سے میرے سر پر ننھے ہاتھ سے سایہ کر دیا کہ آپ کو دھوپ لگ رہی ہے. او کما کا گڑا پورا ہوا. میں بچی کو دھکا دے کے اندر گرایا. وہ سمجھی شاید غلطی کا بابا میں گر گئی. میں مٹی ڈالنے لگا تو میری بچی رونے لگی کہ بابا کھلونے نہیں مانگتی, مجھے دفن نہ کرو. بابا میں باہر نکلنے کی بات کرتی تھی تو اماں مجھے مارتی تھی. میں باہر کبھی نہیں نکلوں گی, مجھے دفن نہ کرو, اور میں کبھی بھی کپڑے نہیں مانگوں گی. فرمایا یا رسول اللہ. وہ چیختی رہی, میں مٹی ڈالتا رہا, یہاں تک کہ مٹی جب اس کے زکن تک آ گئی. جب بالکل وہ مایوس ہو گئی دفن کا, یا رسول اللہ اس دن سے میری زندگی کی نیند ختم ہوئی ہے. جب میری بچی بالکل دفن ہونے لگی, میری بچی نے نگاہ اٹھا کے کہا یا رسول اللہ میرا کیا قصور ہے, میرا والد مجھے دفن کر رہا ہے, اے میرے اللہ میرے رسول کو میرا سلام. فرمایا میں حیران ہو گیا, یہ کس رسول کو پکار رہی ہے, یہ کس نبی کو اپنا پیغام دے رہی ہے. کہ میں نے دفن کر دیا. وہ چیخے میں آج سنتا ہوں یا رسول اللہ میری راتیں رو کے گزرتی ہیں, اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. صحابہ فرماتے ہیں آقا اتنا بلک بلک کے روئے, اتنا روئے. فرمایا دہیا قلبی وہ جملے پھر بتا جو بچی نے میرے لیے کہے تھے, وہ پیغام پھر سنا جو میرے لیے کہے تھے. وہ بیان کرتا آقا روتے. صحابہ کرام حضور کے قدموں سے لپٹ گئے, یا رسول اللہ بس کیجیے, آپ بہت رو پڑے, آپ کا رونا ہم سے نہیں دیکھا جاتا. حضرت دہیا قلبی بیان کرتے کرتے بے حال ہو گئے. حضور فرمایا پھر آخر فرمایا دہیا قلبی جا اس بچی کے صدقے تیرا یہ گناہ بھی معاف کی. یہ وہ بیٹیاں تھیں جو اس دور میں بھی ظلم سہتی تھی, آج کی تنزیلہ بھی منہ میں گولیاں کھا رہی ہے. آج کی باجیاں بھی دین کے لیے اولاد پالتی ہیں, گھر والوں کے لیے کھانا پکاتی ہیں. یا رسول اللہ آج کی بیٹی کو بھی پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے, آج کی حاملہ کو بھی گولیاں ماری جاتی ہے. یا رسول اللہ آج بھی ظالموں میں کئی ظالم اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے فاطمہ کی باندی کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں. مگر یا رسول اللہ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں اور منہاج القرآن کے تربیت یافتہ بھی موجود ہیں جو آج اس دور پر فتن میں حسین کی سنت زندہ کرتے ہیں. میدان جنگ ہو یا دھرنا ہو یا درس عرفان القرآن ہو, آج بھی کچھ حسین ہیں جو آتے وقت زینب کو ساتھ لے کے آتے ہیں, جو آتے وقت سکینہ اور فاطمہ کو ساتھ لیتے آتے ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ گھر کے کام کاج ہیں, پتہ ہوتا ہے کہ جان کا خطرہ بھی ہے, مگر آج کا حسین منہاج حق ادا کر رہا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں منڈی بھائی دین کے غیور بھائیوں کو کہ جن سے بڑھ کے تعداد میں خواتین نظر آ رہی ہیں. یہ آپ کا کمال ضرور ہے, مگر کمال آج کے حسین کا ہے, کمال آج کے علی کا ہے, کمال آج کے ابو بکر صدیق کا ہے کہ جنہوں نے حضور سے سیکھا اور اپنے بیٹے بیٹیوں کو مقام دیا ہے. آج کا مرد اگر نہ چاہے تو عورت دین سے بھی محروم رہتی ہے, دنیا سے بھی محروم رہتی ہے. مگر سلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو کہ آقا دو جہاں کے دیے ہوئے در سے دین برابری کی سطح پر ہے. آقا کے اختیارات عورت کے لیے بھی ہے, مرد کے لیے بھی ہے. میں معافی چاہتا ہوں کہ آج درس کے چوتھے دن میں آپ